فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار، اس پر حاشیہ لکھا ہے ابن عابدین شامی نے، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے اور رد المختار بھی کہا جاتا ہے۔ در مختار، مختار میں خے ہے خرگوش والی، اور رد المختار میں خے ہے حلوائی والی، رد المختار، یہ اس کا رد نہیں ہے، رد المختار یعنی در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا رد انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ فقہ حنفی کی متفق علیہ کتاب ہے، بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ ان کے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو چند بڑے علماء ہیں ان میں سے ابن عابدین شامی بھی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے جائیں اور پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ آنکھوں کی کیا، ہمارے دل کی، ہماری ایک ایک رگ کی ٹھنڈک ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اب یہ فقہ حنفی کی متفقہ کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں اس کو بدعت کہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ بریلوی کرتے ہیں وہ ضد میں آگے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ضعیف روایتیں ہیں، تو خود پوری فضائل اعمال سوائے چند حدیثوں کے ضعیف ہے، تو وہاں کہتے ہیں جی ضعیف حدیث فضائل میں لے لینی چاہیے، تو فضائل میں انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی پھر لینی چاہیے، 2 نمبر پالیسی تو نہ رکھیں، وہ بریلوی چومتے ہیں اس لیے نہیں لینی۔ یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے۔ فضائل اعمال کا دفاع کریں گے جی ضعیف حدیث فضائل میں ہے، تو بھائی اس کے فضائل میں کم از کم 5 حدیثیں ہیں، چلے ساری ضعیف ہیں لیکن آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے انگوٹھا چوم کے آنکھوں کو لگایا اور یہ دعا پڑھی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، روایت ضعیف ہے لیکن فضائل پہ ہے، لے فضائل مال میں ڈالیں اس کو، وہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بریلوی کرتے ہیں، بریلویوں سے ان کی دشمنی ہے۔ مسئلہ کتاب و سنت کو ماننا نہیں، مسئلہ ہے فرقہ واریت۔ تو ہم کہتے ہیں ایک اصول رکھیں، روایت اگر ضعیف ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسئلہ نمبر 36 جو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ 25 منٹ کی میں نے گفتگو کی، اس میں یہی باتیں تو بتائی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے سے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے واضح لکھ دیا ہے کہ نہ ترغیب اور ترہیب میں لی جائے گی ضعیف روایت اور نہ دین کا کوئی مسئلہ نکالنے کے لیے، ترغیب اور ترہیب میں بھی نہیں لی جائے۔ ترغیب یہ ہے کہ نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور ترغیب برے اعمال سے ڈرانا، جیسے فضائل مال میں وہ من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک نماز چھوڑ دی تو 2,86,00,000 سال دوزخ میں چلنا پڑے گا، اللہ معافی دے، من گھڑت روایت۔ وہ جی کہتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح یہ چیز موجود ہے، یہ آج ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ شروع سے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب صحیح مسلم کسی نے کھول کے پڑھے تو تب پتہ چلے نا تو اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ انگوٹھے چومنے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں، اور سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا، اس میں 73 نمبر حدیث ہے، اس کی وہ سند لے کر اس پہ انہوں نے پوری بحث کی ہے۔ ایون خود امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے الموضوعات کبیر یعنی بڑی بڑی من گھڑت حدیثیں، ان میں بھی اس روایت کو لے کر آئے۔ ابن جوزی وہ ہیں جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ایون اہل تشیع بھی ان کو محبت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مشہور آواز کتاب لکھی تھی کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا۔ یہ 6 صدی ہجری میں ہے، 8 سے 900 سال پہلے۔ اس کتاب کا الحمدللہ بھی ایک دیوبندی عالم نے ترجمہ کر دیا ہے، تو میں نے وہ کتاب منگوائی ہے، زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صحیح سند کے ساتھ یزید کے بارے میں جو ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کے اقوال جو ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرمائی ہیں۔ تو ابن جوزی نے بھی لکھا کہ یہ من گھڑت روایتوں میں سے ہے۔ اچھا، علامہ سخاوی جو بہت بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں، القول البدیع دروش شریف پر ایک اتھینٹک کتاب صوفیوں کے ہاں اس کو مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی لکھ دیا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ انگوٹھے چومنے والی، یعنی جو اس روایت کو پیش کرنے والے ہیں، ضعیف روایتوں کو جمع کرنے والے، وہ بھی اس سے انکار کر رہے ہیں۔ لہذا ہم اگر کسی بیچارے کو نہیں پتا اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ انگوٹھے چومتے ہیں، ہم اس کو بدعتی نہیں کہتے، پیار اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے، فتویٰ بازی سے بچنا چاہیے۔